السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 472، سورت غافر مؤمن، آیات ہیں 41 سے لے کر 49 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ گزشتہ صفحے سے جڑتے ہیں۔ آل فرعون کا ایک مرد مومن جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اپنی قوم کو نصیحتیں کر رہا ہے، تو اب کچھ آخری نصیحتیں اس کی سنیے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم، کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف۔ اب یہ کلام کی جامعیت ہے، بلاغت ہے کہ یہاں کوئی چیز پوشیدہ ہے کہ انہوں نے اسے دعوت دی تھی باطل معبود کی عبادت کی، تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں جس میں تمہاری نجات ہے، اور تم مجھے کس کی طرف دعوت دے رہے ہو جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارا کہا مانگو تو نار۔ مزید کہہ رہا ہے تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ مجھے تم بلاتے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اس کا انکار کروں، اور اس کے ساتھ یا اس کا ایسا شریک کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے ایک بات، یعنی تم جو دعوت دے رہے ہو اس کا کوئی علم نہیں، کوئی مستند بات نہیں، کوئی دلیل نہیں رہا۔ سوال اس کے مقابلے میں میری بات کا وزن، تو میں تو بلا رہا ہوں جو عزیز ہے، غالب ہے۔ تو یہ جو باطل معبود بلا رہے ہو اس کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ تو غالب نہیں، عزیز نہیں۔ عزیز یعنی کیا؟ اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، اور وہ غفار بھی ہے، اتنا غالب ہے اس کے باوجود غفار بھی ہے، بخش بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ یہ بھی وہی شخص کہہ رہا ہے، مرد مومن اپنی قوم سے، لا جرم یعنی لا بد، یعنی یہ بات یقینی ہے۔ وہ کیا؟ کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو بلانے کے قابل ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جی، اس لیے کہ وہ نہ اس طرح کی قدرت کا مالک ہے، نہ اسے اختیار ہے، نہ وہ خالق ہے، نہ وہ سنتا ہے۔ اگر سنتا ہی نہیں تو جواب کہاں سے دے گا؟ جی، اور میں جو بتا رہا ہوں اللہ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، کہ ہمارا ساروں کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور جو حد سے تجاوز کریں گے وہ نار کے مستحق ہیں۔ یہ وہ نصیحت کر رہا ہے۔ اب یہ آخری نصیحت دیکھو کس طرح کر رہا ہے، اس میں بھی جامعیت ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور عنقریب تم جان لو گے، سمجھ جاؤ گے، فَسَتَذْكُرُونَ ذکر کرو گے، یاد کرو گے میں جو تم سے کہہ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہہ رہا ہے وہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا تم یاد کرو گے آگے چل کے۔
کہ یہ شخص واقعی کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ تو سمجھنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب رہا سوال میں اپنے معاملے کو سپرد کرتا ہوں اللہ کے۔ اب یہاں پر بھی جامعیت ہے، یعنی کوئی بات تو پوشیدہ ہے، مطلب وہ لوگ مکر چل رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے اس مرد مومن کو تکلیف دینے کی، تو اس نے کہہ دیا کہ میرا معاملہ تو میں اللہ کے شکر کرتا ہوں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، باخبر ہے، تو وہ میری حفاظت کرے گا، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے شکر کر دیا اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اب اس شخص کو اللہ نے نجات دی، اس کا ذکر ہو رہا ہے، مطلب مرد مومن کی باتیں، کلام، نصیحتیں ختم۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اللہ نے ان برائیوں سے جو انہوں نے بحیثیت مکر کے، جو انہوں نے مکر کیا تھا نا، اس سے بچا لیا۔ تو دیکھیے سیاح جمع ہے، تو انہوں نے صرف یہی نہیں سوچا تھا کہ اسے قتل کر دیں، بلکہ تکلیف دیں گے، عذاب میں مبتلا کریں گے، اور اس طرح تکلیف دیں گے کہ وہ مر جائے، تو اللہ نے بچا لیا۔ اب دیکھیے وقایقی، اسی سے تقوی، تو اس کے مادے میں شامل کیا ہے؟ بچنا، بچانا، تو وقایقی بچایا اللہ نے اسے۔ اور ہم جب تقوی تو خود کو بچاؤ، تو پرہیزگار ترجمہ اس کا، پرہیزگار کھانے پینے میں پرہیزگار یعنی اپنے آپ کو بچاتا ہے ایسی غذا سے جو اسے نقصان دہ ہوتی ہے، تو یہ نوٹ کر لیں جی۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے ترجمہ کر دیا کرتے ہیں کہ ڈرو، اصل میں پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے آپ کو بچو۔ دوسری بات، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، برے عذاب نے گھیر لیا آل فرعون کو، اور وہ جانتے ہیں اس کی حالت جو ہوئی، سمندر میں غرق ہوئے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، انگار پیش کی جائے گی، ہا یعنی آل فرعون پر، اس لیے ہا کی ضمیر ہے، صبح شام۔ یہ ایک بات ہو رہی ہے، جیسے کہ امام بخاری نے حدیث نوٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر مرد مومن ہے تو جنت کا نظارہ کرایا جائے گا، اور اگر مجرم ہے تو جہنم کا۔ تو یہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ منظر دکھایا جائے جہنم کا، تو یہ چونکہ آل فرعون کا ذکر ہو رہا ہے، تو اور قیامت کے دن ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سخت عذاب میں اب داخل کر دو، تو دو چیزیں ہوئی، تو اس آیت کو نوٹ کر لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ عذاب قبر کا کہاں ذکر ہے، مزید سنیے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ۔ یتحاجون ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں حجت بازی، اب یہ آپس میں حجت بازی نہیں، جھگڑا کریں گے جہنم میں، نار کا ذکر ہے۔ تو کمزور لوگ یعنی جنہوں نے پیروی کی ہے، تو اپنے پیروں جو جن کی پیروی کی ہے وہ ان کا ذکر ہے، استکبرون گھمنڈ کیا، ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارا فالو کرنے والے تھے، تو کیا تم مغنون، اب تم ہٹاؤ گے ہم سے اس عذاب کا کوئی حصہ؟ تو ظاہر ہے کہ ان پر اس وقت جو حالات منکشف ہوں گے، جو عذاب میں گرفتار ہوئے ہوں گے، تو کہیں گے قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، جنہوں نے گھمنڈ کیا وہ کہیں گے کہ ہم سب اس میں ہیں، انا کل فیہا،
کیا کہیں گے؟ سنیے، انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد. اللہ اللہ، غور کریں، ہم سب اس میں ہیں. ہاں کی زمین نار کی طرف اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اب ان کی آنکھیں کھلے گی. یہ تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، تو ہم اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، مگر سب بے سود ہوگا. دنیا میں گھمنڈ کرتے تھے، اور جب یہ عذاب دیکھیں گے تو اس طرح وہ اعتراف کریں گے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اب کیا کہیں گے جو دوزخ میں ہوں گے جہنم کے داروغہ سے، خزانہ سے؟ اب وہ تو بہت سارے ہوں گے نا، تو ادعوا ربکم، اپنے رب سے کہو کہ یخفف، کم کر دے ہم سے، عذاب کسی دن، یومن نکرہ ہے، کسی دن تو عذاب ہم سے کم کر دے. اپنے رب سے پوچھو. یہ جہنم میں وہ وہاں جو فرشتے رکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خزانہ تو ہوگا اس کے ماتحت اور بھی فرشتے ہوں گے نا. اب اس کا جواب جو ہے آئندہ، اس میں کہ ہم جو ہے ڈیلی 1 پیج، 1 پیج کے پابند ہیں، تو انشاءاللہ پھر آئندہ بقیہ سنیں گے تو اس صفحے سے جڑ کر. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.